بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم کے ساتھ سرور حسین حاضر خدمت ہے، اور آج کالم کا عنوان ہے درس کلام اللہ کی تقریب پذیرائی۔ دنیا بھر کے علمی خزانوں میں کسی کتاب کی مختلف جہات اور اس کی جزیات پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ صدیوں سے جاری اس خزینہ علم و معرفت میں آج بھی کسی نئے پہلو کا سامنے آ جانا اس کتاب زندہ کا معجزہ ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ اسلامی فکر و تہذیب کے استاد ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کو اللہ کریم نے ایک منفرد اعزاز سے نوازا ہے کہ انہیں قرآن کریم کا غیر منقوط تفسیری ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دی پوئٹ ریسٹورنٹ گریٹر اقبال پارک لاہور کے خوبصورت ہال میں روزنامہ جنگ مذہبی ونگ اور الوائز سرٹیفیکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز کے زیر اہتمام درس کلام اللہ کی تقریب پذیرائی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال نے ادا کیے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری خالد عثمان علوی نے حاصل کی۔ صاحب کتاب کی غیر منقوط نعت پڑھنے کی سعادت راکم کے حصے میں آئی۔ روزنامہ جنگ کی طرف سے تقریب کے نگران افتخار احمد سعید نے جانے کس رو میں ایسی بات کہی جسے حاصل محفل کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے حضور کے اسماء گرامی کے حوالے سے جو کتاب مرتب کی ہے اس کی برکت سے اللہ نے اپنی بے مثال کتاب کا ایسا منفرد کام ان سے لیا ہے۔ ڈاکٹر حافظ ساجد انور نے کہا کہ تاریخ میں غیر منقوط کاوشیں مختصر انداز سے تو ملتی ہیں، لیکن مکمل کام پہلی بار سامنے آیا ہے جس پر جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ سیرت ایوارڈ یافتہ محقق ڈاکٹر حافظ سعد اللہ نے کہا کہ یہ بہت مبارک کام ہے جو اللہ کی خاص مدد اور الہام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کام کو کرتے ہوئے انہیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا کتنا وقت میسر آیا ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ چونکہ یہ ایک انفرادی کاوش ہے اور اب منظر عام پر بھی آ چکی ہے اور یہ کلام اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اب فاضل ارکان پر مشتمل ایک معتبر پینل بنایا جائے جو اس ترجمے میں موجود معنوی اسقام پر نظر ثانی کریں۔ ڈاکٹر خالد عرفان ڈھیلو نے کہا کہ میں تو ابراہیم ادھم کی طرح بس یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جائے جو اس عظیم کام کرنے والے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی محمد کریم نے کہا کہ اس کی اہمیت تفسیری ادب کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی شان میں بھی اضافے کا سبب ہے۔ آنے والا زمانہ اس صنف کی تعمیر کا ہوگا جس سے یہ کام مزید آگے بڑھے گا۔ چیف کلکٹر کسٹمز محمد آصف جہاں نے کہا کہ اس تقریب میں آنا ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ایک انفرادی اہمیت کی حامل کاوش ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نفاذ اردو کی روح رواں فاطمہ قمر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کر کے اردو کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے غیر معمولی لگن اور جذبے سے کام کیا ہے۔ ہم نے نفاذ اردو کے تحت منعقد ہونے والی کانفرنس میں 10 شخصیات کا چناؤ کیا ہے جن میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ ان کو اگست میں ہونے والی تقریب میں حاصل زندگی ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈی جی یو ایم ٹی جناب عابد ایچ خان شیروانی نے کہا کہ یہ غیر معمولی کاوش ہے جو ان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ان کا چناؤ بھی ہے۔ یقیناً اس عمل میں کوئی غیبی قوت ان کے شامل حال رہی ہوگی۔ 1421 صفحات پر پھیلے ہوئے لاکھوں غیر منقوط الفاظ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہت ہی اچھا ہوتا اگر وہ دعائے ختم قرآن اور اپنے اظہار خیال کو بھی غیر منقوط ہی تحریر کرتے۔ آستانہ عالیہ سندر شریف کے سجادہ نشین سید حبیب عرفانی نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مترجمین نے بھی نقطوں والے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ بریکٹ کا استعمال کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اور غیر منقوط میں معاملہ تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میڈیا کی معروف شخصیت محسن بھٹی نے کہا کہ میں یہاں موجود افراد میں سب سے کم علم شخص ہوں۔ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میں اس پر بات نہیں کر سکتا۔
آج یہاں آ کر میں نے اپنے علم میں اضافہ کیا ہے۔ رکن اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ درس کلام اللہ اردو زبان میں کیا جانے والا ایسا پہلا مکمل کام ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بچے کے نام کے اثرات اس کی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ان کے نام میں مصطفیٰ اور طاہر کی برکتیں شامل حال ہیں۔ صرف اس کا عنوان سوچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ ہر کام میں بہتری کی گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے۔ چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کام پر عقل حیران و ششدر ہے۔ لوگ چلتے تو بہت ہیں لیکن منزل کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کو سمجھنا اور اس کے معنی کی وسعت کو پانا اور کسی دوسری زبان میں بیان کرنا اور غیر منقوط ڈھونڈنا جو خلاف ادب بھی نہ ہوں، یقیناً بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ نام مصطفیٰ سے محبت کا فیض تھا جو ان کو ملا ہے۔ ڈائریکٹر علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب ڈاکٹر محمد سعد صدیقی گویا ہوئے کہ یہ کام علم لدنی اور القائے ربانی کی صورت سامنے آیا ہے۔ صاحبان علم یہ بات جانتے ہیں کہ غیر منقوط حرف کی طاقت منقوط سے زیادہ ہوتی ہے۔ غیر منقوط لفظ کو اپنی پہچان کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے ان طاقتور الفاظ سے ایک شاہکار تخلیق کیا ہے جس کا اصل اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ منہاج القرآن یونیورسٹی سے ڈاکٹر اکرم رانا نے کہا کہ قرآن کریم پر کام کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس تقریب میں ہمارا نام لکھ دیا گیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ عربی زبان میں وسعت اور جامعیت سے زیادہ کوئی اور زبان قرآن کی روح کے مطابق ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جو بھی قرآن کریم پر غور و فکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز کام ہے۔ اردو زبان میں ویسے ہی وسعت کم ہے اور اس میں بھی غیر منقوط کی قید لگا لینا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے انہیں عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ درس کلام اللہ کے مترجم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ترجمہ ہے، بلکہ یہ ترجمانی ہے۔ اللہ کے کلام کی روح کو کسی بھی صورت انسانی بساط میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس طرح کے کام کیے نہیں جاتے بلکہ لیے جاتے ہیں۔ غیر منقوط الفاظ کے ترجمہ ہونے سے قیامت تک ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ غیر مسلم ضرور سوچیں گے کہ مسلمان اپنے رب کے کلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ صرف 18 حروف میں مکمل تفسیری ترجمہ انسانی نہیں بلکہ الہامی کام ہے۔ ایک ایک لفظ کی تلاش میں بعض اوقات 22 دن بھی لگے ہیں۔ دراصل یہ ترجمہ میری بشری لالچ تھی۔ میں اللہ کے حضور کسی خاص حوالے سے پیش ہونا چاہتا تھا۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے۔ میں نے غلاف کعبہ کو تھام کے دعا کی تھی کہ مولا مجھ سے کوئی منفرد کام لے۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد خود 8 سال تک اس پر نظر ثانی کی اور پھر جید علماء سے مکمل وقت نہ ملنے پر حافظ عدنان بشیر جو نوجوان اسکالر اور بہت باصلاحیت ہیں نے انہیں حرف بحرف پڑھا ہے۔ 18 حروف کے کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے۔ یہ اعزاز میرے ادارے کا بھی اعزاز ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کام کو اپنی طرف سے دنیا کے سفیروں کو پیش کرنے کا اہتمام کرتے کہ ہمارے ملک سے ایسا کام کیا گیا ہے جو دنیا بھر میں ممتاز اور انفرادیت کا حامل ہے۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پنجاب سید سعید الحسن شاہ تقریب کے آخر میں تشریف لائے اور کہا کہ یہ ایک تاریخی اور عظیم کارنامہ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ کا کلام کلاموں کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ صنعت غیر منقوط میں یہ ایک غیر معمولی کاوش ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور ہمیشہ ایسے کاموں کی سرپرستی جاری رکھے گا۔ تقریب کے صدر عامر رفیق قریشی چیئرمین پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسی ایشن نے آخر میں کہا کہ اس محفل کا میرے ہاں انعقاد بہت سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ ان صاحب علم قداور شخصیات کے درمیان بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ایسے کام لگن محنت کے ساتھ ساتھ عشق سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ آج کی تقریب میں مجھ سمیت جتنے لوگ حاضر رہے سب نے اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا ہے۔ بہت جلد
ہم ان کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب منعقد کریں گے۔ آخر میں مہمانوں میں یادگاری شیلڈز تقسیم کی گئیں اور اختتام پر مفتی انتخاب عالم نوری نے دعا کروائی۔ مہمانوں کے لیے پرتکلف ظہرانے کا انتظام کیا گیا تھا جو عامر رفیق قریشی کے حسن انتظام اور اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔